دلہن کی جو مہر کی رقم ہوتی ہے تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی 1,00,000 روپیہ یا جو بھی، لیکن پھر بعد میں وہ معاف کروانے پر مضر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرع کا؟ مہر کی رقم کو طے تو کر لیتے کہ ہاں میں نے اتنے مہر میں نکاح کیا، لیکن بعد میں نیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی جب وہ گھر میں آئے گی تو پھر اس سے معاف کروا دیں گے۔ مہر معجل تو بہت کم لوگ دیتے ہیں، لیکن جو موجل ہے اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے گی، بیوی تو ہے، ہم حاکم ہے، وہ محکوم ہے، تو اس کو کہہ کے معاف کروا دیں گے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ آپ حاکم ہیں، وہ محکوم ہیں، تو حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ نے طے کیا ہے وہ بھی دیجئے، کچھ اور دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو دیجئے اور کچھ اور دیجئے۔ حاکم کی شان یہ ہے، یہ کی ایسی حاکمیت ہے کہ اپنے محکوم کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ معاف کر دو۔ یہ تو آپ کی حاکمیت کے خلاف ہے، یہ تو غلامی ہوئی۔ خادم ہوئے آپ کہ معاف کر دو، میں عاجز ہوں، نہیں ہو پائے گا۔ یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ نہیں درست ہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے جب مہر کا حکم دیا ہے تو اور آپ نے مہر مقرر کیا ہے تو ان کو پورا مہر مقرر دیجئے، اور حاکمیت کے تقاضا یہ ہے کہ پورا مہر جتنا بھی ہوتا ہے وہ پورا کا پورا مہر بھی دیجئے اور اس سے زیادہ بھی ادا کیجئے۔ ایک تو لوگ ادھار رکھتے ہیں، ادھار نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال ادھار نہیں رکھا جاتا تھا، نقد دے دیا جاتا تھا۔ تو ایک تو کمی یہی ہو گئی کہ مال کو ادھار رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال عام طور پہ چاندی مقرر کی جاتی تھی۔ مال فاطمی جو مشہور ہے، دیکھیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حیثیت سے غریب تھے، علم کی حیثیت سے بہت عالی، طاقت کی حیثیت سے بہت عالی، بہت ہی بڑی شان، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار تھے وہ، لیکن مالی حیثیت کمزور تھی۔ ان کا مہر جو ہے سیدہ فاطمہ کے عہد کے وقت مقرر ہوا تھا وہ کیا تھا؟ 1,866 گرام اور 240 ملی گرام چاندی مقرر ہوا تھا مہر۔ سوچئے کتنا ہوتا ہے۔ سب ادا کر دیا گیا، سب ادا کر دیا گیا، ادھار نہیں رکھا گیا۔ اور عام طور پہ عہد رسالت میں 400 درہم مہر مقرر ہوتا تھا۔ 400 درہم کا مطلب انگریزی روپے سے 112 روپے بھر۔ 1 روپیہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے، تو آپ لوگ موبائل پہ جوڑ لیجئے کتنا ہوتا ہے۔ یہ سب نقد ہوتا تھا۔ آپ ایک تو مہر روپے مقرر کرتے ہیں جس کی مالیت روز بروز گھٹتی جاتی ہے، اور دوسرے جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ معاف کر دو۔ یہ طریقہ بہت ہی نازیبا ہے۔ اولاً تو آپ کوشش کیجئے کہ مہر نقد دیجئے، کوشش کیجئے کہ مہر چاندی میں ہو، کہ اگر ادھار بھی ہو تو لیٹ ہوتا جائے گا تو چاندی کا دام بڑھتا جائے گا تو بیچاری کا نقصان نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اس کی زندگی کے لیے بھی کچھ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے اہلیہ کا مہر بہت کم مقرر ہوا تھا، میں نے دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو میں سمجھ گیا کہ تھوڑے سے مہر کا انکار ہی ہونا چاہیے، تو میں نے ان کے لیے ایک قیمتی جگہ پر فلیٹ خرید کر کے ان کے حوالے کر دیا، یہ فلیٹ تمہارا ہے، سبحان کرائے اللہ، پر دے دیا کہ کرایہ وصول کرتی رہو، اللہ تم کو برکت دے۔ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، میں بھی شوہر ہوں، سبحان اللہ، جو میں نے کیا ہے
وہ میں بتلا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے. ماشاء اللہ.